إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں جن دو دعاؤں کی التماس آپ سے کی جاتی ہے اس کی یاد دہانی ایک دفعہ پھر، کہ میری صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور میرے اور آپ کے مرحومین سمیت جن و انس میں سے جو موحد اور محب قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکا اس کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ الحمدللہ پیغام القرآن سیریز، درس قرآن سیریز کے 10ویں درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ کل آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ جو ہے کوشش ہم کریں گے کہ ہم اس کو مزید جدت لائیں، اس کو مزید تھوڑا سننے والے اپنے جیسے طالب علموں کو مزید سہل کر کے اور عام فہم بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں۔ تو اس سفر کے دوران انشاءاللہ آپ ساتھ جڑیے رہیے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر درس میں کوئی نہ کوئی مزید آسانی کا جو سامان ہے وہ لازمی مہیا کیا جائے سننے والوں کے لیے۔ آج سے ہم جن آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو ترجمہ کے اور مختصر تشریح کے بعد، تفسیر کے بعد، ہم ان جو آیات میں قرآنی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا لفظی ترجمہ اور وضاحت، معنی اور وضاحت یہ بھی پیش کریں۔ تو کل ہم نے سورہ مبارکہ البقرہ کی 27ویں آیت 27 مطلب 27ویں آیت تک کا جو ہے وہ شرف حاصل کیا، ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج ہم 28ویں آیت سے، آیت مبارکہ سے اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب 28ویں آیت کی جو شروعات ہے اس میں اب اللہ تعالیٰ رب العزت نے جھٹلانے والے کفار کے لیے، منکران کے لیے اور مختلف ظاہر عرب کا ایک، جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی کئی فرقے تھے، مشرکین میں بھی، یعنی جو اپنے آباء و اجداد کو جہاں دیکھتا تھا یا جس چیز سے توہم پرستی کی وجہ سے اس کو ذرا سائشیں جلد حاصل ہوتی تھیں تو وہ اسی پہ پکا ہو جاتا تھا۔ اور یہ بت پرستوں کی شروع سے عادت ہے، اور آج تک یہی عادت ہے کہ جس چیز کو اپنے اوپر حاوی ہوتا دیکھتے ہیں اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اس کے گن گانے شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں دیو ملائی سٹوریاں گھڑ لیتے ہیں اور جناب دیو ملائی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، اور یہ ان کی شروع سے ایک فطرت میں چیز چلتی آ رہی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ خطاب کیا دو ایسی دلیلوں کے ساتھ، جس میں سے پہلی دلیل جو ہے، یہ جو جہاں سے شروع ہوتی ہے آیت، یہ نہ صرف بت پرستوں یا اس دور کے انکار کرنے والوں کے منہ پر ایک تماچا تھا، علمی تماچا، دعوت فکر دیتا تماچا، بلکہ آج کے دور کے جدید ماڈرن ملحدین، ان کے منہ پر بھی ایک ایسا زناٹے دار تماچا ہے کہ جس کا جواب وہ قیامت تک نہیں لا سکتے۔ وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا جبکہ تم مردہ تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم اس ذات باری تعالیٰ کا انکار، مطلقاً انکار، یعنی آج کے ملحد کو بھی یہ آیت فٹ آتی ہے کہ کیسے انکار کرتے ہو کہ کائنات خود ہی بن گئی، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، زندگی موت کے معاملات چلانے والا دیکھنے والا کوئی نہیں، بارشیں برسانے، یہ خود با آٹومیٹک سسٹم دھماکہ ہوا اور اس کے بعد کائنات آٹو پہ لگ گئی۔ حالانکہ آپ کسی دفتر کو، کسی برانچ کو، کسی ادارے کو بھی آٹو پہ لگانا چاہے نا، کہ ایک رول سیٹ کر دیں کہ اس کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا رہے، تو بھی اس کے لیے رول سیٹ کرنے والا چاہیے، جی، آٹومیٹک سسٹم بنانے والا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعوت فکر دی کہ کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم انکار کر رہے ہو اس اللہ کا
جو جس نے تمہیں زندہ کیا جبکہ تم ماؤں کے پیٹ میں مردہ تھے. ثم یمیتکم، اور پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، اور وہی پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اس کی طرف پلٹا دیے جاؤ. اب یہاں پر ایک منٹ ٹھہر جائیے، ایک لمحہ ٹھہر جائیے. یہ جو کفار سمیت مشرقین سمیت جو اس دور میں بھی اعتراض ہوتا تھا، جو کل کی آیات مبارکہ میں ذکر آیا کہ نبی اکرم خاتم الانبیاء سید و سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض ہوتا تھا یا الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ قرآن ان کی ذہنی وہ ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے گھڑ لیا، خود ہی بنا لیا. اور آج کا ملحد بھی یہی، جو مسلمان گرانوں سے بدقسمتی سے ہوئے، انہوں نے عطبی زیادہ اٹھائی ہوئی ہے. جو پیدائشی نسل در نسل ایتھیسٹ چلتے آ رہے ہیں، ان سے زیادہ آگ ان کو لگی ہوئی ہے کہ جن کے باپ دادا تائے چاچے مامے پھپھڑ پھپھی وہ آج بھی مسلمان ہیں. انہوں نے بہتی اگ لگی. یہ بہت جناب نمبر ٹنگن دے چکراں چ ریویوز لین دے چکراں چ یہ بہت خرمستیاں کر رہے ہیں. اب ان کو ذرا پہلے تو ایک تماچہ لگائیں، فزیکلی نہیں، علمی تماچہ. فزیکلی تشدد کسی پہ ہم قائل نہیں. وہ علمی تماچہ مار کے ان سے یہ پوچھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار سید و سردار ہمارے مرشد، اگر یہ قرآن انہوں نے نعوذ باللہ خود بنا لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی تھے نا. دوسرا، امی سے مراد جو اکثریت مطلب لیتی ہے، پڑھتے تھے لکھتے نہیں تھے. اچھا، کسی مدرسے میں گئے تھے کبھی؟ نہیں گئے. علم لدنی کے مالک تھے ہمارے نزدیک. اللہ نے ان کو وہ جو علم عطا کیا وہ کسی درسگاہ سے ملتا بھی نہیں، اور نہ وہ محتاج ہوتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ دیتا ان کو. اچھا، لیکن ہم یہ ایک روحانی پس منظر سائٹ پہ رکھ، کسی مدرسے میں گئے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، ملد آپ کو ملد لانتی خود کہے گا کہ نہیں کسی مدرسے میں نہیں گئے. اچھا، کوئی یونیورسٹی تھی اس دور میں عرب جیسے علاقے میں؟ نہیں جی، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. اچھا، میڈیکل سائنس تھی؟ نہیں تھی. الٹرا ساؤنڈ سسٹم ہے تھا جیسے آج تیسرے ماہ، چھٹے ماہ، ساتویں ماہ، آٹھویں ماہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں ان کے الٹرا ساؤنڈ ہو جاتے ہیں؟ اس ٹائم سہولت یہ فیسلٹی نہیں تھی. مولد لانتی بھی کہے گا نہیں تھی، واقعی نہیں تھی. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، الٹا مطلب نکالنے والوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء میڈیکل سائنس پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر بن رہے تھے؟ ڈاکٹر تو خود محتاج ہیں آپ کے نالین مبارک کے، ان کا علم محتاج ہے آپ کے علم کا. لیکن چلیں، سمجھانے کے لیے نہیں کر رہے تھے نا. تو یہ چیز، اگر یہ قرآن، یعنی یہ چیز، یہ جو ملحد اعتراض کرتے ہیں، یہ چیز سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز جو اس قرآن نے نقل کی ہے، ان کے الفاظ کہ یہ تو آپ نے خود گھڑ لیا. تو پھر جب وہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، ڈاکٹری وہ نہیں کر رہے تھے، الٹرا ساؤنڈ سسٹم تب تھا نہیں، میڈیکل سائنس، جدید میڈیکل سائنس تب تھی نہیں. یہ ان کا نظریہ. ہمارے نظریہ ہے کہ جب سے تخلیق کائنات ہوئی ہے، ان کے یہ نام نہاد سائنس اور دعوت فکر اسی دن سے ہے الحمدللہ. تو جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن بھی خود معاذ اللہ بنایا یا خود ہی گھڑا، نعوذ باللہ. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ جب شکم مادر میں کسی کا نطفہ ٹھہرتا ہے، جب تک اس کی باڈی بنتی نہیں ہے تب تک اس میں جان نہیں ڈلتی، وہ مردہ ہوتا ہے؟ یہ علم نبی اکرم کو کیسے حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آج کوئی کیا کہتے ہیں جی، گائناکالوجسٹ یا پتہ نہیں کیا، آج اس سے پوچھیں کہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا فوراً بچے میں جان آ جاتی؟ تو قرآن کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت، اور میرے نبی، میرے مرشد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کا منہ بولتا ثبوت 1400 سال پہلے تماچا جو ان کے منہ پہ پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے حبیب کی زبان سے ہمیں بتا دیا کہ جب کسی بھی خاتون کو حمل ٹھہرتا ہے تو اس حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی زندگی کا، روح کا، جان کا آغاز نہیں ہو جاتا. پہلے اس کے حصے بنتے ہیں، باڈی پارٹس بنتے ہیں، پھر ایک پورا باڈی سٹرکچر بنتا ہے، پھر اللہ جان ڈالتا ہے. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہی کہا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اور ظالموں کیسے اس اللہ کا انکار کرتے ہو کہ وہ تمہیں اس وقت جان تم میں ڈالتا ہے جب کہ شکم، یعنی شکم مادر، میں سمجھانے گی کہ شکم مادر، ماؤں کے شکم میں تم مردہ ہوتے ہو. یہ پوچھیے نا کسی مولد سے، کیا عمل ٹھہرتے ہی جان ڈل جاتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں.
پہلے اسٹرکچر بنتا ہے، پہلے پارٹس بنتے ہیں، پھر ایک باڈی کمپلیٹ ہوتی ہے اور پھر اس میں جان ڈلتی ہے. تو وہ جان ڈالنے والا کون؟ اور 14 صدیہ پہلے نبی پاک نے کیسے بتا دیا قرآن کی آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تم مردہ ہوتے ہو ماؤں کے شکموں میں جان ڈالتا ہوں. اس سے بڑی حقانیت قرآن کی اور کیا ہوگی کہ یہ کلام الہی ہے، یہ وحی الہی ہے. اس نے تمہیں زندہ کیا پھر موت دے گا، ماؤں کے پیٹ میں یعنی زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر وہ زندہ کر کے تمہیں اسی کی طرف یعنی پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، سب لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے پہلی زندگی کا، جس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب شکم مادر میں اللہ تعالیٰ انسان کا جب سٹرکچر بن جاتا ہے تو اس کا قلب جاری کر دیتا ہے، اس میں روح ڈال دیتا ہے. اور اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے ایک بندے کو سمجھایا زمین پر ایک نقشہ کھینچ کے. یہ میں نے سنی ہوئی ہے، پڑھی نہیں ہوئی، یہ میں کلیئر کر دوں، اس لیے دروغ با گردن راوی کہ جب کسی نے کہا کہ جناب جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی موت، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جو وقت مقرر ہو گیا تو پھر دعاؤں سے زندگی میں برکت صدقہ دینے سے، تو یہ تھوڑا سا مجھے کانسیپٹ کلیئر کرے. اس بندے نے کہا تو مولا علی نے زمین پر ایک گول دائرہ کھینچ کے اس کے درمیان میں ایک لائن ڈالی. تو یہ اس طرح سے سمجھایا کہ تم زندگی کس کو گنتے ہو؟ اس نے کہا جب بندہ پیدا ہوتا ہے. تو مولا علی نے کہا غلط. جب بندے میں اللہ تعالیٰ ماں کے شکم میں جان ڈالتا ہے اس کے سانسوں کا آغاز تب سے ہو جاتا ہے. اور تو موت کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا جی جب دنیا سے چلا جاتا ہے. کہا غلط. قیامت آنے تک عالم برزخ کی زندگی کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ ایک شکم مادر میں جس بچے میں جان ڈلی ہے، یہ برزخ قیامت کی منادی ہونے تک یہ زندہ ہے. پہلے ادھر زندہ تھا، پھر اس بات کو بھی کھول کے سمجھایا. اس نے کہا جی وہاں پہ زندہ تو نہیں نہ کہہ سکتے آپ، تو آپ نے کہا کہ کیا ماں کے پیٹ میں تو مردہ ہوتا ہے؟ نہیں، زندہ ہوتا ہے. لیکن جب تیرا عالم بدلتا ہے، دنیا بدلتی ہے، پہلے وہ تیری پوری دنیا وہ شکم مادر ہے، ٹوٹل تیری کائنات وہ ہے. اب تو ایک کائنات سے نکل کر اس کائنات میں آتا ہے. غور فرمائیے، پلیز غور فرمائیے. تو تیری کائنات بدل گئی، زندگی تیری جاری ہو گئی، لیکن کائنات کا عالم بدل گیا، منظر بدل گیا، ماحول بدل گیا، محسوسات بدل گئے. اسی طرح جیسے شکم مادر سے تو نے ہجرت کر کے تو ادھر آ گیا کوچ کر کے، اسی طرح اس دنیا سے کوچ کر کے تو مرے گا نہیں، ایک عالم میں منتخب ہو جائے گا جسم ادھر چھوڑ دے گا. اب وہ عالم آگے تیرے کرتوتیں طے کریں گی کہ وہ مہمان خانہ، وہ سرکاری گیسٹ ہاؤس، وہ اچھا ہوگا یا لتر پولے والا ہوگا. کرتوت بتائیں گے دنیا میں جو تو کر کے گیا، وہ فیصلہ کریں گے. یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام کی وہ روایت کہ برزخ یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. زندگی تیری تب مطلقاً خاتمہ تب ہوگا جب سور پھونک دیا جائے. تو جو دعائیں تم مانگتے ہو، صدقہ دیتے ہو، وہ برزخ کی زندگی تھوڑی کم کر کے ادھر کی بڑھا دیتا ہے. عمر 19 ہے، سا 19 ہے، جو شکم مادر سے شروع ہوئے اور وہاں پہ ختم ہونے. یہ ایک اس طرح سے بھی سمجھایا. پھر آگے کہا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. هو الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیا، خلق کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ جو زمین میں ہے، ثم استوى پھر اس نے ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر درست بنا دیا انہیں، سبع سماوات ساتوں آسمانوں کا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب پہلے مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تناسخ کی نفی کی. وہ کیا ہے جی؟ وہ بھی سن. یہ ایک عقیدہ ہے جو مادہ پرست کافروں کے نظریوں کا گھڑا ہوا ہے، مادہ پرستوں کا. وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اسی زندگی کی جانب پلٹ آتا ہے، آگے نہیں جانتا، وہ واپس آ جاتا ہے. اب آپ حیران ہوں گے کس طرح وہ ہندوؤں کے بت پرستوں کے اس عقیدے کو ذرا ذہن میں. آج کا جو ہے تھوڑا سا سمجھانے کا زیادہ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کہیں جی آیات کم پڑھی جا رہی تھے سمجھان. ہمارا مطلب ہی ہے، مقصد ہی ہے کہ اپنے جیسے طالب علموں تک زیادہ سے زیادہ یہ علم، یہ سبق میرا تو نہیں ہے بھائی، پڑھ کے یہ سبق آپ کو پہنچایا جائے. اچھا وہ ذرا یاد کریں، ان کا آج بھی ہے وہ ان کی جو ایک وہ ہے نا پنرجنم، شاید پنرجنم کہتے ہیں، یعنی 7 جنم.
ایک باری آئے چلے گئے، پھر آئے، مختلف نام مختلف گھرانے چ پیدا ہو گئے، پھر چلے گئے، اور تیسرا جنم پتہ چلے کہ کہیں اور لے لیا، کسی اور ملک میں لے لیا، تو چوتھا، یعنی 7 جنم ہونے ہیں جی ہندوؤں کے۔ اس سے ملتا جلتا یہ عقیدہ تھا جسے تناسخ کہا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد آئے گا، آگے نہیں جائے گا، تو واپس کیسے آئے گا؟ اس کی روح دوسرے جسم اور دوسرے نطفے میں حلول کر کے نئے سرے سے اسی دنیا میں اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرتی ہے۔ بسا اوقات انسان کو پچھلی زندگی کے کچھ عکس یاد آتے رہتے ہیں، کچھ جگہ دیکھ کے کہہ دیتا ہو یار یہ تو میں پہلے بھی گزرے ہوں، ادھر سے تو میں پہلے بھی گزرا ہوں یار، اس کو تو وہ کہتے ہیں دیکھا یہ جناب پچھلے جنم دی کاروائی، یہ پچھلے جنم جو تو گزریا جے ایز جنم جنوں یاد آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی، اس عقیدہ تناسخ کی کہ تم ماؤں کے پیٹ میں مردہ ہوتے ہو، اللہ جان ڈالتا ہے، جان ڈال کے پھر ایک مدت مقرر جو ہے اس کے بعد دنیا میں آتے ہو، پھر یہاں سے بوری بستر تمہارا سمیٹتا ہے، تمہیں موت ظاہری ایک ایسی وہ آتی ہے کہ جس سے بظاہر اس دنیا سے تمہارا کنیکشن ختم ہو گیا، لیکن تم آگے شفٹ ہو گئے۔ پھر اب برزخی عدالت، برزخی عقیدہ جو ہے، کچھ ایسے بھی ہے نا جو برزخ کے بھی قائل نہیں ہے مسلمان ہی، خیر چلو۔ اور دوسرا ثبوت اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا ملا؟ دوسرا ثبوت یہ ملا کہ وہ جو مولا علی علیہ السلام نے سمجھایا نا اس کو، اب میں نے پہلے کہا کہ یہ میں نے بات اپنے ایک استادوں میں سے ایک تھے، میں نے ان سے سنی ہے، پڑھی نہیں، لیکن اس کی صداقت اس لیے معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے موت دینے کا کہا اس آیت میں، دیکھیں نا، احیاکم ثم یمیتکم، تمہیں ماؤں کے شکم میں زندگی دے کے پھر تمہیں موت دی، پھر یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو وہ جو دوبارہ اٹھانے سے پہلے والی موت ہے نا، وہ تو وہیں پہ ہوگی نا، پھر جو زندہ ہیں قیامت کا سور سن کے ادھر مر جائیں گے، تو جو ادھر ہیں وہ بھی گئے، پھر دوبارہ اٹھا کے اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو اس آیہ مبارکہ سے اس عقیدہ تناسخ کی بھی نفی ہوئی کہ انسان زندگی ایک دفعہ لے کر آتا ہے، پھر ایک دفعہ اس دنیا میں زندگی لے کے آیا، ایک ہی دفعہ اس دنیا سے شفٹنگ، انتقال، کسی کی فوتگی پہ کیا کہتے ہیں جی؟ انتقال کر گئے۔ انتقال موت کو نہیں کہتے، یا مکمل طور پہ فنا ہونے کو نہیں کہتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کا اظہار فرمایا، دعوت فکر ایک دفعہ پھر کی کہ اللہ کون هو الذی، کہ جس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، وہ اللہ جس نے پیدا کیے زمین کو مطلب خلق کیا اور 7 آسمان بنائے، پھر ارادہ کیا کہ آسمان پر آسمان چڑھائے، یعنی 7 آسمانوں کی ایک طے کی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ اللہ کی خلقت پہ بھی غور کرو۔ اور بدبختو، جب کوئی بنانے والا ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور جب دھماکے سے، میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ 7 منزلہ بلڈنگ کے نیچے دھماکہ کرو گے تو وہ 7 منزلہ اور چڑھ جانگیاں ہوتے ہیں یا پہلے بھی 7 نیچے آ جائے؟ عقل کے اندھو۔ اور مولدین کی منطقی عجیب ہے، ہائے ہائے، ایسے میں کہتا ہوں کہ عقل کے اندھے، ایسے پڑھے لکھے جاہل اور بدقسمت ہے ماں باپ جو جناب میرے بچے کا ایڈمیشن ادھر ہو جائے جی، ہاں جی میرا بچہ جی جیسی چلا جائے جی، میرا بچہ ادھر چلا جائے جی، بالو پڑھ لائے، اور کھانا خراب ہو رہا آندہ بچے دا، ادھر توجہ کوئی نہیں، میرا غرق ہو جانا۔ کیسے بدقسمت طبقہ یہ کہ کسی روبوٹ کو، جو آج کل ایک جدت آ گئی ہے اور بیویاں بھی روبوٹ دے روپ چاہ رہی ہیں، اس کو دیکھ کے کہتا ہے میڈ بائی ہونڈا، میڈ بائی سزوکی، میڈ بائی ٹویوٹا، میڈ بائی فلاں، میڈ بائی ایرکسن، اور روبوٹ بنانے والا میڈ بائی نتھنگ، کچھ بھی نہیں، اپنے آپ آ گیا دنیا۔ اللہ خدی لعنت آ اللہ نہ تجھے، ایڈی عقل دے مارے ہو بھائی۔ بات یہ ہے کہ میرے ان الفاظوں کو آپ پکڑتے ہو تو پکڑے، اللہ کی ذات کا منکر، ہمیں تو نبی کا منکر برداشت نہیں، علی کا منکر برداشت نہیں، تو اللہ کا منکر جڑا ہے نا، بھی کھا لے کے اندر منکر نہ نرمی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو سیکھنے کی غرض سے سوال کرے گا، بالکل، جو یہ مولد اویس اقبال کانے کی طرح بیٹھ کے تنزیہ ٹٹے اڑائے گا مسلمانوں کے، اور یہ میں آپ کو بڑا کنٹرول کر کے بتا رہا ہوں، اس بدبخت نے سر عام قرآن اور جو نبی اکرم کی شان میں اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کی سوچ، اس لیے میرے سے نرمی کی، اس کے بارے میں امید نہ رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں عقیدہ تناسخ کی نفی کی، آپ کو بتایا، مجھے بتایا، 14 صدیہ پہلے بتایا، آج الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے تو الگ بات ہے کہ انسان بھی شکم مادر میں جب بننا شروع ہوتا ہے تو پہلے دن ہی جان نہیں ڈال دے آتی۔ اچھا، آج میں نے کہا نا، آج کا درد ذرا اور ہی سٹائل کا ہے، اب تو پتہ چل جاتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے
اس زمانے میں کیا پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ شکم مادر میں بچہ زندہ کا مردہ؟ کئی بچے مردے پیدا نہیں ہوتے تھے. ایمانداری سے فیصلہ کریں. اس آیت کی تصدیق اس بات سے بھی ہو جاتی. جان ہی نہیں ڈلتی. بن گیا باڈی سٹرکچر بن گیا, جب جان ڈالنے والا ہے تو اللہ نے نئی زندگی لکھی تھی, نئی جان ڈلی, وہ باہر مردہ باہر آ گیا. خیر اگلی آیت میں کیا ذکر مبارک ہے جی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب کہا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے, انی بے شک میں جاعل فی الارض خلیفۃ, میں بنانے والا ہوں ارض میں زمین میں ایک خلیفہ اپنا. اب یہاں سے دو باتیں آتی ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. قالو, انہوں نے کہا, وہ فرشتوں کی جو جمعیت اس وقت جماعت تھی, انہوں نے کہا کیا, سوالیہ نشان, کیا تجعلوا فیہا من یفسد, تو بنائے گا اس کو خلیفہ جو زمین میں فساد کرے گا, فیہا یعنی زمین میں, وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ, وَيَسْفِكُ, اچھا جی انشاءاللہ ایک آدھے دن تک میرے گلاسز بھی آ جائیں گے, تھوڑی یہ جو مسئلہ آتا ہے جی دیکھنے میں وہ بھی دور ہو جائے گا اللہ کی مدد سے. وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ, اور بہائے گا خون, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, اور ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے, بِحَمْدِکَ, تیری تعریف کے ساتھ, وَنُقَدِّسُ, اور پاکیزگی اور پاکی بیان کرنے والے تیری, لاکا, تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرشتوں نے اعتراض کیا جی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اب اس زمین میں اپنا خلیفے کو ذرا آپ نے انڈر مائنڈ رکھنا ہے. میں نے بتانا ابھی آپ کو ایک چیز کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. چونکہ خلیفہ کا لفظ آیا ہے اس آیت میں, اردو ترجمے میں خلیفہ نہیں گھسایا گیا, یہ عربی میں بھی خلیفہ کا لفظ آیا. تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو بہائے گا زمین میں خون اور فساد پھیلائے گا, جبکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, جبکہ ہم ہیں تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیحاں کرنے والے, تیری پاکیاں بیان کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کالا, پھر اللہ نے کہا, انی, بے شک میں, عالم, جاننے والا ہوں, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے میں وہ بھی جانتا. اب آ جائیں لفظ خلیفہ پر. خلیفہ خلف سے ہے, اور خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جناب بعد میں آنے والا, یعنی جس کا وہ خلیفہ وہ پہلے موجود تھا. جناب آدم سے پہلے ابو البشر ہیں, وہ انسان ہی کوئی نہیں تھا, تو جناب آدم خلیفہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اب یہاں سے ایک اور نظریے تک کو تقویت ملتی کہ ایک تو یہ ہو گیا لفظ خلیفہ. آج کا درس میں نے کہا کہ آج ذرا سمجھانے پہ اور تھوڑی تشریح کھول کھول کے کرنے پہ فوکس زیادہ. اب دو نظریوں کو تصدیق مل گئی. ایک تو خلیفہ کہا تو خلیفہ کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کے بعد آ رہا ہو, اسی کی گدی پہ, اسی کی پوسٹ پہ. دوسرا فرشتوں نے, وہ تو عالم الغیب نہیں تھے, اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ ان کی نسل سے پیدا ہونے والا انسان خون بھی بہائے گا, ان کی نسل سے آنے والا زمین پر فساد بھی کرے گا؟ اب یہاں سے اس نظریے کو تقویت مل گئی کہ جناب علی اس سے پہلے بھی کوئی خلقت تھی, اس سے پہلے بھی کوئی بابا آدم تھے جن کا حال فرشتے دیکھ چکے تھے, اور پھر ایک قیامت نما چیز آئی اور سب نہیں. خلیفہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مخلوق کے بعد والی مخلوق, جنات کی شکل میں فرشتوں کے علاوہ بھی ایک مخلوق موجود تھی. خلیفہ انسان بنا زمین پر اللہ کا, اور خلیفہ کا لفظ جناب آدم کو اس لیے کہا گیا کہ یہ پروردگار عالم کی دوسری تخلیق تھی فرشتوں کے علاوہ, ایک جنات دوسرے انسان. جی, اور فرشتوں نے یہ جو اعتراض کیا یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت پر نہیں کیا, معصوم ہوتے ہیں نعوذ باللہ, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا نخواستہ حسد سے خوش, اس سے یہ تو پاک ہوتے ہیں, تو انسانی نفس کے ساتھ جڑی چیزیں ہیں تو وہ تو اس سے پاک ہیں. انسان فرشتوں سے افضل ہوتا ہے اس لیے کہ سارا مواد موجود ہو کے بھی ان کو کنٹرول کر لے, اور گیا فرشتوں سے آگے کہ ان چیزوں کے زیر اثر آگے تو شیطان سے بھی بدتر. محترم ناظرین و سامعین, آج کے درس کا ادھر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. کل میں نے عرض کیا کہ آج تھوڑا آیات اب ایسی آگے آتی جا رہی ہیں, تھوڑا سا ٹائم کی وسعت کی گنجائش آپ ہمیں بھی دیں. یہ درس 40-50 منٹ میں بھی چلے جائیں تو کوئی نہیں. اب میں نے جیسے کہا تھا کہ آج سے ہم تھوڑے سے الفاظوں کے معنی بھی آپ کو بتائیں گے. کیفا سے یہ آیت شروع ہوئی تھی, کیفا اس کا مطلب ہے جی بار کیف, بار حال, یا کیسے, یا کیفیت کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی تم یہ انکار والی کیفیت میں کیسے ہو,
یہاں سمپل کہ کیسے انکار کر سکتے ہو. تکفرونا انکار کرنا, جھٹلا دینا, کسی چیز کا رد کر دینا. کفار مکہ کے لیے بھی یہ امواتن موت, اموات میت بغیر روح کے, فاحیا زندہ کر دینا, الہی اس کی طرف, ترجعون رجوع کرنا, لٹائے جانا, پلٹائے جانا, خلقہ تخلیق کرنا, جمیعن جماعت, جمی یعنی جماعت اور جمعیت, السمائی ارض و سما, کتب سماویہ یا 7 آسمان یا آسمان کی جمع, 7 7, بکلن ٹوٹل, مطلب کہ ٹوٹل آیاتہ, کل نمبر, کل تعداد, آپ ایسے سمجھ لیں, شائن شے, علیم خوب, سب سے زیادہ جاننے والا. تو یہ کچھ آج ہم اس طرح سے بھی درس کے اختتام پر انشاءاللہ اپنے جیسے طالب علموں کے لیے یہ سلسلہ بھی آج سے شروع کر رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے, اور آپ سب سے دعائے صحت کی التماس پھر کرتا رہوں گا. اور دوسرا یہ کہ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر اس کو کسی بھی طرح بطور اصلاح یا بطور کسی بھی تبلیغ کے, اس بطور تبلیغ ان دروس کو, ان سلسلوں کو جو اس الحمدللہ علی روحانی آفیشیل پلیٹ فارم سے پیش کیے جا رہے ہیں, اگر آپ کسی بھی طرح ان سے متفق ہیں کہ ایسے سلسلے آنے چاہیے نوجوانوں تک, تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب خود بھی کریں, اور حلقہ احباب کو بھی اس سلسلے سے جوڑیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں. ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں.